اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 90۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، فبہداہم، تو انہی کے طریقہ کی، اقتدی، پیروی کرو۔ ملا کے آپ پڑھیں گے فبہداہم اقتدی، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ قل، فرما دیجئے آپ، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجرت، ان نہیں، ہوا وہ، الا، مگر، ذکر، نصیحت، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا جو ربط آیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا جو منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، اس اولاد کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے اللہ پاک نے مکہ کے مشرکین کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ہے ہدایت، یہ جو انبیاء کرام تھے یہ ہدایت پر تھے۔ اب اگر تم بھی ہدایت کے رستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں انہی انبیاء کرام کا طریقہ، جو کہ توحید کا طریقہ ہے، بت پرستی کا عقیدہ نہیں ہے، بت پرستی کا طریقہ نہیں ہے، ان کا طریقہ توحید کا طریقہ ہے۔ تو اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو انبیاء کرام کے طریقے کی پیروی کرو۔ اس آیت کے اندر یہی بات کی گئی۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، تو انہی کے طریقہ کی پیروی کرو۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ تم دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کا، دین ابراہیمی پہ چلنے کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ تمہیں اس پہ بڑا فخر ہے، تمہیں اس پہ بڑا مان ہے۔ تو اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہو تو چلو، چل کے دکھاؤ۔ یہ جو انبیاء کرام جن کا ذکر اللہ پاک نے پیچھے کیا نام لے کر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ انبیاء کرام ہیں جنہیں ہدایت دی ہے اللہ نے، انہی کے طریقہ کی پیروی کرو، انہی کے طریقہ پر چلو۔ وہ طریقہ ہرگز بت پرستی کا نہیں ہے، شرک کا نہیں ہے، گمراہی کا نہیں ہے، فسق و فجور کا نہیں ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے توحید۔ انبیاء کرام نے جو عقائد اپنی قوم کو تبلیغ کیے، تم انہی عقائد کی پیروی کرو۔ ان عقائد کو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر انبیاء کرام کے طریقے پر تم نے چلنا ہے تو انبیاء کرام کا طریقہ پھر اپناؤ بھی۔ صرف دعوے کرنے سے، زبانی کلامی دعوے کرنے سے تو تم نجات حاصل نہیں کر سکتے، تم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس پہ چلو، اس کی پیروی کرو، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ۔ سجدے بتوں کو کرتے ہو اور دعوے حضرت ابراہیم کے دین پر چلنے کے کرتے ہو۔ اپنا عمل دیکھو اور اپنا قول دیکھو۔ تمہارا قول کچھ اور ہے، تمہارا عمل کچھ اور ہے۔ عمل ہے بت پرستی، اور قول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی۔ زبان سے کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ بتوں کے آگے سجدے کر رہے ہو۔ تو کسی پیغمبر نے بھی کسی بت کے آگے تو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو تو خدا نہیں مانا۔ چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا، چھوڑ دو، آ جاؤ انبیاء کرام کے طریقے پر آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ تھے ہدایت یافتہ۔ اگر تم بھی ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو ان کے طریقے کی پیروی کرو، ان کے طریقے پر چلو۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھتے
کہ انبیاء کرام کے طریقے پر آؤ، ان کے عقائد کو اپناؤ۔ جب آپ یہ پیغام اپنی قوم کے سامنے رکھتے تو قوم کے لوگ پھر آپس میں بیٹھ کے سر جوڑتے، آخر اس پیغمبر کو کیا پڑی ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے پیچھے ہو گیا ہے، یہ ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، یہ اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ دین کی دعوت ہمیں اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو دولت حاصل ہو، یہ اپنا کاروبار چلا لے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو مال چاہیے؟ لوگ پھر سوچتے تھے کہ ہم انہیں پتھر مارتے ہیں، ہم انہیں روڑے مارتے ہیں، ہم ان کی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، لیکن یہ درد سہ کے بھی یہ دین کا جو پیغام ہے یہ چھوڑتے نہیں ہیں، دین کی دعوت دینے کے کام سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو آخر ان کو کیا پڑی ہے؟ ان کو طمع کیا ہے؟ ان کو غرض کیا ہے؟ ان کا مفاد کیا ہے؟ ان کو لالچ کیا ہے؟ یہ سوچتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہوں۔ تو اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مکہ کے مشرکوں کافروں کو بتائیں کہ میں تم سے اس تبلیغ کے بدلے میں، اس کتاب کی تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی پیسہ، کوئی سرمایہ نہیں چاہیے۔ میرا مقصد پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہے، یہ دنیا بٹورنا، یہ دنیا جمع کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں سے فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دلیل بناتے ہیں کہ قرآن مجید اگر پڑھایا جائے یا دین کی تبلیغ کی جائے تو اس پر اجرت مانگی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ کچھ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں کہ کسی کو اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو اس کی کوئی فیس طے نہیں کی جا سکتی، کو اگر تبلیغ کی جا رہی ہے تو اس پر کوئی فیس طے نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ اگر قرآن کی تبلیغ کرنی ہے تو مفت میں کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اسی سے پھر آگے لوگ کافی حد تک اس مضمون کو پھیلا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھاتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، تو اس پر کوئی پیسے نہیں مانگے جا سکتے۔ یہ لوگ یہ دلیل بناتے ہیں، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان سے آپ پیسے مانگتے تھے، اہل ایمان سے۔ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ پیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے تھے، وہ پیسے مانگتے تھے جہاد کے لیے۔ جہاد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ صحابہ کرام کو آمادہ کیا، صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مال پیش کرو، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ قرآن پر اجرت مانگنے سے منع بھی نہیں فرمایا۔ یہ آپ کا اپنا طرز عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے کافروں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور مت سمجھنا کہ میں تمہیں ہدایت کی طرف لا رہا ہوں تو تم سے پیسے کمانے کے لیے لا رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ مجھے تم سے کوئی مفاد نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آنے کا، سوائے اس کے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، تم جنت میں چلے جاؤ، تم اپنے رب کو پہچانو۔ تو یہ کام میں لیوجہ اللہ کر رہا ہوں، یہ کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی، تو اگرچہ یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اس کو اسی آیت کے اندر کسی حد تک آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ قرآن مجید کی تبلیغ پر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو وہ اجرت جائز ہے، لیکن وہ معاملہ ہوگا ایک
مسلمان عالم کا ایک مسلمان طالب علم کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان عالم ہے اور دوسری طرف جو طالب علم ہے وہ بھی مسلمان ہے، تو دونوں مسلمان ہیں، تو مسلمان سے اجرت لے سکتا ہے، فیس لے سکتا ہے، اپنی جو مزدوری ہے، اپنا جو ٹائم ہے، جو اس نے ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی مبلغ کافروں کے پاس جائے اور انہیں جا کر تبلیغ کرے تو ان سے اجرت مانگے گا، تو وہ ہدایت کی طرف کیسے آئیں گے؟ وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ یہ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو پیسوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ ہدایت کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ لہذا جب ہم کسی بھی کافر قوم کے پاس یا مشرک قوم کے پاس جاتے ہیں، ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ان کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تو اس وقت ہمیں ان سے اجرت کا کوئی معاوضہ، اجرت کا کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان سے اجرت کا مطالبہ کریں گے تو وہ ہمارے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے اور وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔ یہ جو قرآن ہے جس کی تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشرک قوم سے فرما رہے ہیں کہ جس قرآن کی میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ قرآن کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا بلند مقام ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کسی ایک خطے کے لیے نہیں آئی، کسی ایک ملک کے لیے نہیں آئی، صرف سرزمین عرب پہ رہنے والوں کے لیے نہیں آئی، بلکہ پوری دنیا کے لیے آئی ہے۔ یہ ایک عالمی دعوت ہے، یہ ایک انٹرنیشنل دعوت ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے لیے یہ دعوت ہے۔ تو مجموعی طور پر دو باتیں اس آیت کے اندر بیان ہو گئیں کہ ایک تو انبیاء کرام کے طریقے کی پیروی کرو، اور دوسرا جو میں تمہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ جو میں تمہیں اس طریقے کی طرف بلا رہا ہوں، انبیاء کے طریقے کی طرف، توحید کے طریقے کی طرف اور دین اسلام کی طرف، وہ تمہیں کسی مفاد کے لیے نہیں بلا رہا، کسی لالچ کے لیے نہیں بلا رہا، بلکہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں۔ اگر تم دعوت قبول کرتے ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا فائدہ اس کے اندر نہیں ہے۔ میں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تمہیں دین اسلام کی دعوت نہیں دے رہا۔ یہ خلش اپنے ذہن سے نکال دو کہ مجھے تم سے کوئی مفاد چاہیے۔ میں تمہیں اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر اسلام کی دعوت نہیں دے رہا، میں تمہیں تمہارے ہی فائدے کے پیش نظر اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔